جدوجہد کرنی پڑتی جیسے آپ اور دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں اب لوٹ کے بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہوں، میری عمر میں پہنچ کے پرانی باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ یاد آتی اور کل کیا کھایا تھا وہ نہیں پتہ چلتا۔ مثلا میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھے کہ کل کیا کھایا تھا تو این ٹی وی کے دروازے پہ پہنچ کے یاد آیا کہ آلو مٹر کھائے، ورنہ نہیں پتہ چلتا۔ اور جب ہم تختی لکھتے تھے تو وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا فکرہ لکھا تھا اب تک گیا۔ تو میرا گاؤں نہیں وہ بلکہ قصبہ تھا ایک بڑا، اس کی آبادی کافی کوئی 25,000 کے قریب تھی، تو وہاں ہم رہتے تھے۔ لیکن وہ 25,000 کا قصبہ جنوری کے مہینے میں 10 تاریخ کے بعد 3 لاکھ کا قصبہ بن جاتا تھا۔ وہاں ایک میلہ لگتا تھا، اسے ہم ماگی کا میلہ کہتے تھے، جو 10، 11، 12، 13، 14، 15، اور پھر باہر ضلع سے پولیس آتی تھی، دور دور سے تماشے تھیٹر آتے تھے جو اپنی زندگی میں نے دیکھے، ان سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مجھے ڈرامہ لکھنا آنے لگا۔ وہ تھیٹر اور طرح کے ہوتے تھے لیکن ان کے پس منظر میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو پرانے پارسی تھیٹر میں تھا۔ تو اس میں 2 بہت بڑے سرکس آیا کرتے تھے، اور میں چونکہ چھوٹا تھا، 5 سال کی عمر تھی، میرا سرکس میں زیادہ دھیان تھا، جانوروں کے ساتھ وابستگی ہوتی۔ تو ایک رکما بائی گرینڈ سرکس تھا۔ ایک رکما بائی بنگال کی عورت، وہ رنگ ماسٹر تھی اور مالک بھی تھی اپنے سرکس کی، اور اتنا بڑا جوڑا کر کے اور +4 پہن کے اور پاؤں میں چمڑے کے جوتے اور وردی، اور ہاتھ میں اس کے ہینٹر ہوتا تھا، سارے جانور دبکتے تھے اس کے سامنے۔ کوئی ایسا رنگ ماسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو شیروں کے ساتھ جا کر پٹاخہ مار کے بات نہ کرے، بلکہ رسی والی سائڈ پکڑ کے وہ جو موٹا نوکا ہوتا ہے نا وہ اس کے منہ پہ مارے اور ان سے کام کرائے۔ تو رکما بائی کے 7 ہاتھی تھے، تو ایک ہاتھی کوئی 7 ٹن کا اونچا بڑا، میں بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تو ہو گیا دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ ہاتھی جھولا اور آگے کو اس نے اپنا آواز، تو پھر میں ڈر گیا اور بہت دور کافی بھاگ گیا۔ تو میرے والد نے کہا جو وہاں میرے ساتھ تھے، اور وہ اس کا ہاتھی کا ٹیمپریچر لینے آئے تھے، ان کا ہی واز اے ویٹ ڈاکٹر، اس زمانے میں 1870 کے وہ تھے ڈاکٹر، جب یہاں پر ویٹرنری کالج تھا اور میو اسکول آف میڈیسن تھا، تو وہ بڑی عزت انگریز بھی دیتا تھا کہ یہ آپ ویٹرنری ڈاکٹر۔ تو انہوں نے محاوت سے کہا کہ اس کی سونڈ پکڑو اور اپنی انگلیاں 2 دے کے اپنے علم کر کے ہاں اسے ٹیمپریچر ہے اور میں تمہیں اس کی دوائی دے۔ تو میں سوچنے لگا ہاتھی کی دوائی کی، یعنی ہاتھی کو اسپرین دینی پڑ جائے تو بالٹیوں ہی دیں گے یہ، خیر۔ تو جب میں ڈرا تو میرے باپ نے پوچھا کہ تم ڈرے کیوں اس سے؟ میں نے کہا میں ڈرا اس لیے ابو کہ یہ جس کیلے کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ بڑا کمزور ہے، اور میرا خیال ہے زمین میں 1.5 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں، یہ اگر زور دے اور جو پچھلے پاؤں میں اس کے سنگل ڈالی ہوں تو یہ اسے اکھاڑ پھینکے۔ تو میرے والد نے کہا یہ ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ کیلے کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، یہ اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ کیلا مضبوط ہے۔ اگر یہ اپنے خیال میں تبدیلی لائے تو پھر البتہ ڈاکٹر صاحب وہ یقیناً اس کو اکھاڑے گا۔ میں نے کہا ابا یہ کرتے کیسے؟ نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو اس کیلے کے ساتھ باندھا گیا، اس نے پورا زور لگایا، پوری طاقت آزمائی کی، لیکن نہیں اکھاڑ سکا۔ اس جدوجہد میں اس کے تقریباً 5، 6، 7 مہینے گزرے، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ خیال ہے، یہ طاقت ہے جو مجھ سے نہیں نکلتی۔ تو اگر اس 7 ٹن کے ہاتھی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں تو یقین اکھاڑ لے گا، لیکن نکل نہیں سکتی۔ وہ تو بات جب کی تھی، اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، میں اپنی زندگی کے مشاہدات کے بعد
یہ تصور میرے ذہن میں ابھرنے لگا ہے کہ ہم خیال سے کتنے بندھے ہوئے ہیں اور مائنڈ میٹر کے اوپر کتنی حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر مائنڈ جو ہے وہ طاقتور ہو تو آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے، لیکن آپ کہتے ہیں میں سگریٹ چھوڑ نہیں سکتا۔ سگریٹ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں، ایک خیال نے باندھا ہوا ہے آپ کو اس بات کو۔ میں اپنی ایک نواسی سے کہہ رہا تھا کہ تو نہ لڑایا کر اپنی سس سے، کہہ لگی نہیں میں سس کے ساتھ لڑنے سے رہ نہیں سکتی، میری نانا خیال یہ ہے کہ بس یہ بڑی کمینی عورت ہے۔ تو میں نے کہا تو خیال کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ساس کے ساتھ بندھ کے دیکھ بڑا مزہ آئے گا۔ اس نے کہا دفعہ دور میں نہیں بنتی۔ زندگی میں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہیلن کیلر تھا۔ وہ مادرزاد اندھی تھی اور مادرزاد بہری تھی، اور ظاہر ہے مادرزاد گونگی، کچھ نہیں تھا اس کو، لیکن وہ بڑھتی جا رہی تھی ایک صحت مند لڑکی کی طرح، اور یہ ٹیچر اس پہ توجہ دیں، اور بہت عجیب و غریب کیس تھا۔ اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں تعلیم حاصل کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اس کیلے کے ساتھ نہیں باندھا، اور اب وہ نہ تو بیان کر سکتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، نہ وہ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ میں یہ، اور بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، اور وہ طلب اتنی شدید ہوئی کہ ایک اس کی سہیلی کی خالہ تھی، اس کو اس نے پکڑ کے اس کا بازو، یہ فور آرم جسے کہتے ہیں بھین، اس طرح سے دبایا کہ اس خالہ نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہیے۔ پھر ان دونوں نے بڑی مدت کے بعد زور لگا کر ایک لینگویج ڈیولپ کی جو وہ اس کے بدن کو دبا کر بیان کرتی اور وہ سمجھتی تھی، جس سے یہ گرگر تار نہیں ہوتی تھی ایسی سے، جیسے اب آپ کرتے ہیں ٹائپ چیٹ کرتے ہیں تو سگنل ہی آتا ہے۔ تو اس نے وہ کر لی بات، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب روبنسن کروسو کی کہ یہ مجھے بتاؤ۔ اب وہ اس کو بتا رہی۔ اب شپ کا لفظ آیا، شپ کا تصور کہ شپ کیا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جہاز کیا ہوگا، آبی جہاز۔ اس کی اس نے کہا وہ سمندر میں چلتے، اس کو سمندر کا بھی کوئی تصور، لیکن اس نے کہا کہ میں جانوں گی ضرور اور چلوں گی ضرور، اور میرا خیال مجھ پر حاوی نہیں ہوگا، میں اسے ہونے نہیں دوں گی اس خیال کو۔ چنانچہ خواتین و حضرات، اس لڑکی نے سارا وقت اور ساری توجہ اپنے مائنڈ کے ساتھ جدوجہد کرنے میں گزار دی، اور اس مائنڈ کو حکم دیا کہ میرے بدن پر اپنے آپ کو اپلائی کر اور مجھے وہ علم عطا کر جو علم دوسرے لوگ اپنی جسمانی ساخت پوری ہونے کی وجہ سے حاصل کرتے۔ چنانچہ اس نے کیا، اور 5 کتابیں اس نے لکھی۔ وہ یہاں لاہور بھی تشریف آئی تھی پاکستان بننے کے بعد، اور ہم بڑی عقیدت کے ساتھ اسے ملنے گئے تھے، اور کھٹ کھٹ کر جواب بول نہیں سکتی تھی، لیکن بعد اس نے پکڑا تھا، اور بہت سی خواتین ٹرین کرنی تھی، ٹیچرز جن کے ساتھ وہ بات کرتی۔ وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں ایک مولانا صاحب کمال کی بات لکھتی ہے کہ دیکھو میں بہت خوش ہوں کہ میرے خدا نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، اندھے ہونا، بہرے ہونا اور گونگے ہونا مجھے نہ ملی ہوتی تو میں دنیا کی ایک نامور عورت نہ ہوتی، بلکہ ایک معمولی سی گھر گرہستی عورت ہوتی۔ تو اللہ کی نعمت کے کیا کیا روپ ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور شاباش ہے اس بیوی کے جس نے اسے نعمت کہہ کے پکارا اور کہا کہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ میں اس کو مانتی ہوں اور تسلیم کرتی ہوں۔ تو جب آپ کو خیال پکڑ لیتا ہے اور آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی میں جو اکثر کیا کرتا ہوں کہ بیٹھ کر
جب وقت ملے تو ضرور غور کیا کیجئے کہ آیا مجھ کو کسی کیلے نے یا سنگل نے پکڑا ہوا ہے یا کسی خیال نے پکڑا ہوا ہے۔ جب یہ بات آپ کی ذہن میں آ جائے گی آپ بڑی آسانی سے اپنا مسئلہ خود حل کر لیں۔ اب میں آپ کو میرے ذہن میں ابھی آئی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے یہاں تجھے رکھتے ہیں کہ خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت،